اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں اللہ رب العزت کی ذات باری کے بارے میں اس حوالے سے چند ایک گزارشات سنی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ویسے ہی انہیں چھوڑ نہیں گیا، بلکہ وہ ان کی نگرانی کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے اور ان کی ضرورتوں کے مطابق انہیں رزق، صحت، اولاد اور ایسی ساری چیزیں مہیا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں اپنے بندے سے کہ ایسا جو کامل رب ہے، خالق بھی اور رازق بھی، مدبر الامور بھی، صحت اور رزق دینے والا بھی، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس پر توکل کرے، اس پہ بھروسہ رکھے، اس پہ اعتماد کرے، ایسا اعتماد جیسا اعتماد وہ چاہے، جیسا اعتماد اللہ کی مرضی کا ہو، ایسا اعتماد جیسا اعتماد اللہ پہ اس کے نبیوں نے کیا ہے، نبیوں کا کیا ہوا کام وہ ہمارے لیے بطور نمونہ، بطور اسوہ ایک مثال ہوتا ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ یہ انبیاء ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دے کے رکھی، تو آپ انہیں جو ہدایت ملی ہے آپ اس ہدایت کی اقتداء کیجئے، اس ہدایت کی پیروی کیجئے۔ ہدایت کے پیچھے چلنا، انبیاء اور رسل کی سنتوں پر، ان کے کیے ہوئے کاموں پر اپنے آپ کو لگانا اور لگا کے اپنے آپ کو پکا کرنا، یہ ایمان ہے۔ نبیوں کی جتنی عادتیں ہیں وہ ہمیں سکھانے کے لیے، ایسے ہی توکل بھی ویسا جیسا توکل اللہ کے نبیوں نے کیا، ایسا توکل جیسا موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں جیسے ہی دریا کے کنارے پہنچے، پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے پکڑے گئے، آج نہیں بچیں گے، پہلے جتنا بھاگنا تھا بھاگ لیا۔ اور اگر ذرا تفصیل میں جائیں تو زندگی جب خطرے میں نظر آئی کہ دریا میں موت ہے، پیچھے سے فرعون آ گیا، اس کا لشکر آ گیا، ادھر سے ہم بھاگے ہوئے ہیں، وہ بھی موت ہے، چلیں پہلے زندگی تو تھی نہ، چاہے غلامی کی زندگی تھی، غلامی سے بچنے کے لیے بھاگے، موت سے سامنا ہو گیا۔ فرمایا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟
کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا رب مجھے راستہ نہ دکھائے۔ ایسا توکل، ایسا بھروسہ اور ایسا اعتماد کہ میں اگر کسی مشکل میں پھنسا ہوں، پریشانی میں مبتلا ہوں، کیا خیال ہے میرا رب مجھے اس پریشانی سے نکال نہیں سکتا؟ نکال سکتا ہے، نکال لے گا، اور وہی نکال سکتا ہے، وہی نکال لے گا۔ کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پکڑے جائیں اور ہم مار دیے جائیں، سمندر دریا سامنے ہے، بظاہر ڈبونے والا ہے، لیکن مالک رستہ نکالنے والا۔ ادھر اس اعتماد کے ساتھ جب رابطہ ہوا، اللہ نے فرمایا مارو لاٹھی کو۔ اللہ رب العزت نے فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پانی میں راستے بنے، بات ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پانی کو بڑی بڑی چٹانوں کی طرح جما دیا، بڑے بڑے پہاڑوں جیسے چٹان۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جیسے ہی وہ پہنچے فرعون اور اس کے لشکر، اغرقناہم فی الیم، ہم نے انہیں سمندر میں ڈبو دیا، ڈبو دیا۔ وہ جو کہہ رہے تھے ہم پکڑے جائیں گے، اللہ نے تھوڑی دیر بعد دکھا دیا کہ جو تمہیں پکڑنے آ رہے تھے نا، وہ پکڑنے کے قابل نہیں رہے۔ توکل ابراہیم علیہ السلام جیسا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آگ میں پھینکنے لگے، کوئی بچانے والا نہیں، آگ جل چکی ہے، پھینکنے کے لیے منجنیق تیار ہے، بس پھینکا جائے گا اور جلا دیا جائے گا۔ کہتے ہیں اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بعض حدیث میں حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے، کام اسی نے بنانا ہے۔ آگ اگر جلا سکتی ہے تو وہ آگ کو جلانے سے روک بھی سکتا ہے۔ جب بھروسہ کیا اللہ پہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہی تو اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ پھر اس کا کام بناتا ہے، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ ایسا بھروسہ جیسا بھروسہ اللہ کے نبیوں نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر ہجرت میں ہیں، اس سے پہلے ایک اور حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں پڑاؤ ڈالا تو جو سب سے گھنے سائے والا درخت تھا، صحابہ نے اسے حضور کے لیے چھوڑ دیا کہ اس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو لٹکا دیا درخت پہ، تو جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی ہے، اس نے تلوار سونت رکھی ہے، تلوار سیدھی کی ہوئی ہے۔ من یمنعک منی، کون بچائے گا تجھے؟ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بچائے گا۔ ہاتھ کانپنے لگے، تلوار ہاتھ سے گر گئی، اور پھر تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی، فرمایا من یمنعک منی، اب تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کن خیر آخذ، جو پکڑنے والا سب سے اچھا ہوتا ہے نا تو وہ ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کن خیر آخذ، ایسا پکڑنے والا ہو جا جو سب سے اچھا ہوتا ہے، یعنی معافی مانگ لی۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ واقعہ سنا رہے ہیں، ہم جب آئے اور وہ بیٹھا کانپ رہا ہے، کون بچائے گا؟ تلوار ہاتھ میں، ادھر کوئی نہتہ اگر ہے، کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پچھلے جمعے والی بات، وہ شہرگ سے زیادہ قریب ہے، تیری نگرانی بھی کرتا ہے، تیری حفاظت بھی کرتا ہے۔ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث،
کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا سواری پہ، آپ کہنے لگے او بیٹے احفظ اللہ، اللہ کو یاد رکھا کر، یحفظ کا، جب تو اللہ کو یاد رکھے گا نا اللہ پھر تجھے یاد رکھے گا، تو اللہ کو یاد رکھے گا اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، کبھی ضرورت پڑے گی نا اللہ کو سامنے پائے گا، اللہ کو اپنا مددگار پائے گا، یاد تو رکھ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگنی ہو اللہ سے، سوال کرنا ہو اللہ سے۔ اور ساتھ میں آخری بات بھی بتا دی، ساری کائنات جمع ہو جائے کہ نقصان پہنچائے گی، سارے جمع ہو جائیں، سارے دشمن جمع ہو جائیں، سارے آپ کے حاسدین جمع ہو جائیں، سارے آپ کا برا چاہنے والے جمع ہو جائیں، ساری کائنات، اگر اللہ نہ چاہے آپ کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ لم یضروک بشیء الا ما قد کتب اللہ لک، اور اگر ساری دنیا تیرے ساتھ ہو جائے، سارے وسائل تیرے پاس ہوں، ہر کوئی تیرے بارے میں اچھا سوچنے والا ہو، اور تو یہ سمجھے کہ یہ کائنات مجھے مل کے فائدہ پہنچا دے گی، اگر وہ نہ چاہے ایک ذرے کا فائدہ نہیں دے سکتے۔ ایسا توکل، ایسا توکل کہ اگر ساری دنیا لشکر بنا کے چڑھ آئے بچائے گا وہ، جو دینا ہوگا وہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اپنا سارا کچھ ہی اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرتا ہے اللہ کے لیے، کسی کو دیتا ہے مال دیتا ہے اللہ کے لیے، اگر کسی کو نہیں دیتا تب بھی اللہ کے لیے، اس کا ایمان مکمل ہے۔ اس کے چاہنے میں بھی اللہ، اس کے نہ چاہنے میں بھی اللہ، اس کے دینے میں بھی اللہ، اس کے نہ دینے میں بھی اللہ۔ آپ سفر ہجرت پڑھیں، وہ جو میں سنانے لگا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت، دو واقعات ایسے ہیں کہ جن میں سے مکمل توکل جھلکتا ہے، بھروسہ جھلکتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ ایک تو غار ثور پہنچ گئے، منہ پہ پہنچ گئے کفار۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر اگر ان میں سے کوئی اب اپنے قدموں کی طرف دیکھے گا نا ہم نظر آ جائیں گے، ہم نظر آ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے رسول نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تجھے فکر کرنے کی ضرورت، یہ ہے توکل، اللہ ساتھ ہے، فکر کرنے کی ضرورت۔ فکر تو انہیں ہو، جنگ احد میں کسی نے نعرہ لگا دیا لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا ہی نہیں ہے، ان کے بت کا نام ہے بڑے کا، عزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دو، کیا جواب دیں؟ فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا کارساز اللہ ہے، تمہارا تو کارساز ہی کوئی نہیں۔ پریشان تو وہ ہو کہ جس کا اللہ نہیں ہے، جس کا اللہ ہے اسے پریشان ہونے کی ضرورت، لا تحزن ان اللہ معنا، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ دو بندے، تیسرا ان کا ایک مددگار ہے اللہ، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ ضائع کر دے گا، اللہ رسوا کر دے گا، ایسے پکڑوا دے گا؟ نہیں۔ سراقہ بن مالک غار ثور سے نکلے ہیں، مدینہ کی راہ میں سراقہ بن مالک 100 اونٹوں کے لالچ میں پیچھے پیچھے پہنچ گیا اور دیکھ لیا۔ سراقہ خود کہتا ہے میں اس قدر قریب پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کر رہے تھے وہ مجھے سنائی دے رہی تھی۔ جا رہے ہیں، پیچھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں، پیچھے سراقہ آ گیا، یہ قریب پہنچ گیا، اتنا قریب پہنچ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توکل ہے، آیتیں زبان پہ آیتیں جاری ہیں، تلاوت جاری ہے۔ سراقہ کہتا ہے میں وہ تلاوت سن رہا تھا جو تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔
اس قدر میں قریب پہنچ گیا، اس قدر قریب پہنچ گیا۔ ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ابھی آ لے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا توکل۔ سرقہ کہتے ہیں میں آگے بڑھتا ہوں، گھوڑا زمین میں دھنستا ہے۔ یہ توکل کا نتیجہ ہے، میں آگے بڑھتا ہوں، گھوڑا زمین میں دھنستا ہے۔ ابھی وہ جو مارنے کے لیے آ رہا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کھڑا، اللہ کے پیغمبر مجھے امان دیجئے، امان دیجئے۔ آیا 100 اونٹوں کے لالچ میں۔ توکل کا نتیجہ کیا ہے؟ مجھے امان دیجئے۔ اور حضرت یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو روانہ کیا، جاؤ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، جاؤ، جب جانا نا وہاں مصر کے عزیز مصر کے پاس تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ ساتھی فرماتے ہیں میں یہ ایک میری تدبیر ہے، میں اگر اللہ تمہارے بارے میں کچھ کرنا چاہے گا نا میں بچا نہیں سکوں گا۔ اللہ کا رسول ہے، نبی ہے۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، ہاں ایک بات ہے، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میرا بس بھروسہ اللہ پہ ہے، میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، اور اسی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ جس قدر کامل بھروسہ اس قدر کامل ایمان کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کر لو نا توکل اللہ پہ جیسے کرنے کا حق ہے، جیسے توکل کرنے کا حق ہے ویسے کر لو نا، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطُّيُورُ، تمہیں رزق ایسے دے جیسے پرندوں کو رزق نہیں دیتا، ایسے تمہیں رزق دے۔ سب سے زیادہ بندے کی پریشانی نا رزق کے معاملے میں ہوتی ہے، وہ ڈرتا ہے فلاں ناراض ہو گیا تو کام خراب ہو جائے گا، باس ناراض ہو گیا تو کام خراب ہو جائے گا، یہ فلاں بڑا ہے وہ ناراض ہو گیا تو کام نہیں ملے گا۔ کوئی بھروسہ اس پہ کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف خط لکھا اپنے دور خلافت میں کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، تو انہوں نے جو جواب میں خط لکھا اس میں یہ تھا کہ اگر اللہ کو راضی کر لیا نا لوگ بے شک ناراض ہو گئے، اگر راضی اللہ کو کر لیا لوگ بے شک ناراض ہو گئے، پھر لوگوں کی ضرورت اللہ نہیں رہنے دے گا تمہیں، ناراض لوگوں کی ضرورت وہ اللہ تجھے رہنے ہی نہیں دے گا، اللہ تجھے کافی ہو جائے گا ہر ایک کی طرف سے۔ اور اگر کہیں لوگوں کو راضی کرتے وہ بھی راضی رہے، وہ بھی راضی رہے، وہ بھی برادری بھی، رشتہ دار بھی، دوست بھی، احباب بھی، ماں باپ بھی، غیر شرعی رسموں میں رواجوں میں سارے کاموں میں وہ بھی راضی رہے، وہ بھی راضی رہے، وہ بھی خوش رہے، اور اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے، اللہ کو ناراض کر لیا، پھر یاد رکھنا ساری دنیا تیرے ساتھ ہو تیرا بھلا نہیں کر سکتی، کیونکہ بھلا اس نے پہنچانا ہے، خیر اس نے پہنچانی ہے۔ یہی فکر ہوتی ہے رزق کی، روزی کی۔ اللہ فرماتے ہیں بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسن، صبح کو جب گھروں سے نکلتے ہیں نا بالکل خالی پیٹ، بالکل خالی پیٹ، آپ لوگ تو ناشتہ وغیرہ کر کے جاتے ہو، وہ بالکل خالی پیٹ،
تروح بطانا، لیکن جب شام کو واپس گھونسلوں کی طرف آتے ہیں نا، خالی پیٹ نہیں ہوتا. تروح بطانا لفظی ترجمہ اگر کیا جائے، شام کو جب واپس آتے ہیں تو پیٹوں والے ہوتے ہیں، پیٹوں بھرے ہوئے پیٹوں والے. اللہ ایسے رزق دے، توکل، اس پہ بھروسہ. اور یہ جو میں نے پڑھی ہے ابتدا میں سورہ توبہ کی بالکل آخری آیت، اللہ وحدہ لا شریک لہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر سب کے سب لوگ واپس پلٹ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ سارے واپس پلٹ جائیں، تو آپ کہہ دو کہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے. علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ.